وہ کون بدبخت لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ناپاک عمل کیا، اور کیسے ان کے گناہ کی سزا بت پرستی کے آغاز کا سبب بنی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سا بت تھا جس نے اپنی تباہی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلنے لگی تو بعض مسلمانوں کو حج اور عمرے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت الجھن محسوس ہونے لگی، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں یہی مقام مشرکین مکہ کے دو بڑے بتوں کی پوجا کا مرکز تھا۔ اس لیے کچھ لوگ اس مقام کو زمانہ جاہلیت کی نشانی سمجھ کر سعی کرنے سے ہچکچانے لگے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور عرب در حقیقت ان بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ اللہ ہی کو حقیقی معبود مانتے تھے، مگر شرک میں ایسے ڈوب چکے تھے کہ ہر کام میں وہم، بدشگونی اور جادو ٹونے کے محتاج ہو چکے تھے۔ مکہ کے یہ مشرک کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اچھے یا برے شگون لیتے، اور اگر برا شگون نکل آتا تو کاہنوں کے پاس جا کر اس کا حل پوچھتے۔ ان کاہنوں نے لوگوں کو فریب میں رکھنے کے لیے جھوٹے منتر، ٹونے، ٹوٹکے اور غیب کی خبریں دینے کا کاروبار چمکا رکھا تھا۔ ان کی توہم پرستی کی انتہا یہ تھی کہ سفر پر نکلتے وقت راستے میں کسی بڑے پتھر کو اٹھا کر اپنا معبود بنا لیتے، اور اگر آگے جا کر کوئی اور خوبصورت پتھر ملتا تو پہلا پھینک کر نیا اٹھا لیتے۔ اگر پتھر بھی نہ ملتا تو مٹی کا ڈھیر بنا کر اس پر بکری کا دودھ بہا دیتے اور پھر اس کے سامنے جھک جاتے۔ یہ شرک صرف پتھروں تک محدود نہ تھا، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بت بھی بنائے جاتے۔ حد تو تب ہوئی جب بنو حنیفہ قبیلے نے کھجوروں کا ایک بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، لیکن جب قحط پڑا اور کھانے کو کچھ نہ ملا تو اپنے ہی معبود کو کھا گئے۔ یہ وہ دور تھا جب خانہ کعبہ، جو زمین پر اللہ کا سب سے مقدس مقام تھا، شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور ہبل تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی تقریباً 360 بت خانہ کعبہ میں نصب تھے۔ عرب نہ صرف ان بتوں کی پوجا کرتے بلکہ ان پر قربانیاں بھی چڑھاتے۔ ایام حج میں یہ گمراہی اور بڑھ جاتی جب لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے سامنے نظریں مانگتے اور فال نکالنے کے لیے پاسے پھینکتے۔ عرب کی سرزمین پر شرک اور گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قوم ایسی پستی میں گر چکی تھی کہ اس سے نیچے گرنے کی کوئی حد باقی نہ رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت نے اس اندھیرے میں روشنی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس معاشرے میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر آپ نے شرک کی جڑیں اس طرح کاٹ دیں کہ دنیا کے کونے کونے میں توحید کی روشنی پھیل گئی، ایک ایسی روشنی جو کبھی نہ بجھنے والی نہیں تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب مشرکین مکہ کعبہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ نامی بتوں کو ہاتھ لگاتے اور ان سے برکت کی امید رکھتے۔ میں بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا اور میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روک دیا۔ میں نے سوچا دیکھتا ہوں آخر انہیں چھونے سے کیا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ ہاتھ بڑھایا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی ان بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو عرب خاص طور پر مشرکین مکہ کے درمیان بہت سے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن ان میں چند بت ایسے تھے جنہیں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ نمبر 1 پر بت ہبل تھا۔ یہ مشرکین مکہ کے لیے سب سے بڑے اور اہم بتوں میں شمار ہوتا تھا۔ در حقیقت یہ اہل شام کے دیوتا بال کی بگڑی ہوئی شکل تھی جس کے معنی ہیں طاقتور۔ قریش کو یہ بت انسانی شکل میں ملا
جو سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا جسے قریش نے سونے کا ہاتھ بنا کر جوڑ دیا تھا۔ یہ خاص طور پر خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔ مکہ کی جنگوں میں مشرکین ہبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پاش پاش کر دیا تھا۔ نمبر 2 پر بت عزا۔ یہ بت مکہ سے چند میل دوری وادی نخلا میں نصب تھا جہاں اس کے لیے خاص عبادت گاہ بنائی گئی تھی۔ مشرکین کے نزدیک عزا سب سے عظیم اور طاقتور دیوی سمجھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ میں اس کا بھی ایک بت رکھا گیا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑ دیا گیا تھا جب وادی نخلا میں اس کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ نمبر 3 پر بت لات۔ یہ طائف کے مقام پر نصب تھا۔ اس کی جگہ آج بھی بایاں مینار موجود ہے۔ لات کے معنی ہے آٹا گھولنے والا۔ کہا جاتا ہے یہ دراصل ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لہی نے اس کا بت بنوا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ مشرکین مکہ سونے سے پہلے لات اور عزا کی عبادت کرتے اور ان کے نام کی قسمیں کھاتے تھے۔ نمبر 4 پر بت منات۔ یہ عرب کا سب سے قیمتی بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ اس کی عبادت کا آغاز بھی عمرو بن لہیہ نے کیا۔ قبیلہ اوس اور خزرج جب حج کے بعد مدینہ واپس جاتے تو منات کے پاس جا کر احرام کھولتے اور نذر و نیاز چڑھاتے تھے۔ نمبر 5 پر بت اصاف اور نائلہ۔ یہ 2 بت خانہ کعبہ کے قریب رکھے گئے تھے۔ مشرکین طواف کے دوران ان دونوں کو ہاتھ لگاتے اور ان سے برکت طلب کرتے۔ مشرکین مکہ ان بتوں کو مقدس مان کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن ان کی حقیقت ایک عبرت ناک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصاف ایک مرد اور نائلہ ایک عورت تھی جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ حج کے دوران ان دونوں نے بیت اللہ میں بدکاری کا ارتکاب کیا، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ شروع میں ان بتوں کو عبرت کے طور پر خانہ کعبہ کے قریب رکھا گیا تھا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور گناہوں سے بچیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مشرکین نے ان کی پوجا شروع کر دی اور ان کے بت بنا لیے۔ مکہ کے محدثین کے مطابق اس وقت مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ بعد میں قریش نے ان دونوں پتھروں کو چاہ زمزم کے قریب نصب کر دیا۔ مشرکین مکہ حج کے دوران ان بتوں کو چھوتے اور ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے اور نذر و نیاز مانتے۔ ان کے نزدیک بتوں کو چھونا باعث برکت تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی دونوں بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اصاف اور نائلہ کی جھوٹی عقیدت کا خاتمہ کر دیا اور حرم کعبہ کو شرک اور بت پرستی سے پاک کر دیا۔ چھٹا بت سوا۔ یہ ان 5 بڑے بتوں میں سے تھا جن کی پوجا قوم نوح کیا کرتی تھی۔ بعد میں عمرو بن لہی اسے شام لے آیا اور بت عورت کی شکل میں تھا اور اسے مدینہ کے قریب نصب کیا گیا تھا۔ 7واں بت نصر۔ یہ بت یمن کے علاقے حمیر میں نصر عقاب کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ اسے حمیر اس کی پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے یہودیت قبول کر لی اور اسی بت کی پرستش سے باز نہ آئے۔ 8واں بت یغوق۔ یہ گھوڑے کی شکل کا بت تھا جس کے معنی ہے مصیبت کو روکنے والا۔ اسے بھی عمرو بن لہی شام سے لایا تھا اور بعد میں اسے یمن کے علاقے صنع کے قریب نصب کیا گیا۔ 9واں بت یغوث۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا اور یمن کے علاقے اکما میں نصب کیا گیا تھا۔ اس کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ اور 10واں بت ود۔ یہ بت دومل جندل کے علاقے میں نصب تھا اور قبیلہ بنو کلب اس کی پوجا کرتا تھا۔ قریش بھی اس بت کا احترام کرتے تھے۔ عرب کے لوگ ان بتوں کی عظمت کے قائل تھے اور ان کے حضور چڑھاوے چڑھاتے۔ ان کے علاوہ بھی کئی اور بت عربوں میں بہت مقبول تھے جیسے ایم، اجر، نان، اکثر، الجس اور ذوالخل۔ یہ تمام وہ بت تھے جن کی مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے۔ اللہ والو، عرب معاشرے میں شرک کا دور بڑھ جانا صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک عملی طرز زندگی بن چکا تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں، اپنی نسلوں کو بھی اس کا درس دیں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخر میں ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، کیا واقع ہی ہم توحید پر قائم ہیں؟ کیا ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور ہماری امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہیں؟ اگر نہیں
تو ابھی بھی وقت ہے کہ پلٹ آئیں، کیونکہ جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں صرف اللہ کی بادشاہت قائم ہو۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ دوستو، وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، جن کے دل صرف اللہ کی توحید سے روشن تھے۔ جس شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، آج وہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں تلے تھا، لیکن طاقت اور اختیار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عدل، یہ رحمت، یہ اخلاق، یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے عرب کے دل بدل دیے۔ خانہ کعبہ کا پاک ہونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، وہی خانہ کعبہ جو 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، وہی مقدس گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ واحد کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور ہر بت کے گرنے پر یہ آیت دہراتے، جاء الحق وزحق الباطل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ نے بھی خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو نکال کر پاش پاش کر دیا۔ اس طرح شرک کا خاتمہ ہوا، توحید کا غلبہ ہوا۔ اب خانہ کعبہ شرک سے پاک ہو چکا تھا، نہ کوئی اصاف باقی رہا، نہ نائلہ، نہ حبل، نہ عزا، نہ لات، نہ منات، سب کچھ راکھ بن چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب توحید کا سورج پورے عرب سرزمین پر طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، دلوں سے بت، وہم، جھوٹے عقائد، سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ شرک کے وہ بت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیے، لیکن آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہمارے دلوں میں کوئی پوشیدہ بت باقی تو نہیں رہا؟ جیسے دنیا کی محبت، رزق کا خوف، غیر اللہ سے امیدیں، بدعقیدگی، تو ہم پرستی، عاملوں، جادوگروں پر بھروسہ۔ آج بھی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے دل، اپنا گھر اور اپنی زندگی اللہ کی وحدانیت کے نور سے بھر دینی چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہ رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطراف و اکناف عرب، ایران، روم، حبشہ، یمن اور شام کی جانب دعوت توحید کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے جن میں صرف یہی پیغام تھا، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پیغام صرف ایک کلمہ نہیں تھا، یہ دلوں کی آزادی، عقل کی بیداری اور روح کی نجات کا پیغام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو کئی قبائل مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے انکار کیا اور پھر سے شرک کی طرف جھکنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستو، اصاف ایک مرد تھا اور نائلہ ایک عورت، دونوں قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور کافی حسین و جمیل اور ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے۔ دونوں نے حج کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا، حرمت کعبہ کی پامالی۔ جب یہ دونوں مکے پہنچے تو انہوں نے بیت اللہ خانہ کعبہ کے قریب ایک سنسان جگہ کو چنا۔ بعض روایات کے مطابق زمزم کے کنویں کے قریب تھی۔ جب انہوں نے اللہ کے گھر کی حرمت کے باوجود زنا، ناجائز تعلق قائم کیا، یہ عمل اللہ کے سب سے مقدس گھر میں اور اس کے سب سے پاک مقام پر کیا گیا، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب آیا، پتھر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسی وقت پتھر میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اصاف کو مردوں کے مقام پر رکھا گیا، نائلہ کو عورتوں کے مقام پر رکھا گیا۔ ابتدائی دور میں اہل مکہ انہیں عبرت کے طور پر دیکھتے اور سبق حاصل کرتے، عبرت سے عبادت تک، لیکن وقت گزرتا گیا، لوگوں نے اس کی حقیقت بھلا دی۔ جب عمر بن لہی، جاہلت کا پہلا مشرک سردار، نے عرب میں بت پرستی متعارف کروائی تو اس نے اصاف اور نائلہ کہ ان پتھروں کو باقاعدہ بت بنا کر کعبے کے اندر اور باہر نصب کر دیا۔ لوگ اس کے سامنے جھکنے لگے، قربانیاں دینے لگے، دعائیں مانگنے لگے اور انہیں نیکی کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ یعنی جن کو اللہ نے زنا کی سزا میں پتھر بنایا تھا، انہیں لوگوں نے معبود بنا لیا۔ یہ تھا شرک کا آغاز۔ فتح مکہ اور بت شکنی
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی اصاف اور نائلہ کے بتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا تاکہ شرک کی جڑ کاٹ دی جائے اور کعبہ کو پاک کر دیا جائے۔ اللہ کے گھر کی حرمت کو توڑنے کا انجام عبرتناک تھا۔ گناہ جب چھپ کر کیے جائیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو چیز عبرت بنے اگر وہ عبادت بن جائے تو وہ شرک بن جائے۔